محترم ناظرین اور ناظرات سے ہمارے اسلامی دینی بھائی اور بہنوں، آج کے اسٹریم میں ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی 92 نمبر کی سورت نزول کے اعتبار سے اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر کی سورہ سے متعلق بات کریں گے۔ ہماری یہ بات سورۃ الممتحنہ سے متعلق ہے۔ سورۃ الممتحنہ یہ قرآن کریم کے اندر سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 60 ہے، یعنی 60 نمبر پہ آتی ہے، اور سورتوں کی نزول کی ترتیب سے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ 92 نمبر پہ آتی ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی بعد نازل ہوئی اور سورۃ النساء سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ یہ سورہ تمام علماء کرام کے اتفاق سے مدنی سورہ ہے اور اس کی آیتوں کی تعداد صرف 13 آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں بھی لمبی آیتیں ہیں، یعنی جن میں جو آیتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے تعلق سے بات کی گئی۔ اس سے سورہ کو تفسیر کی کتابوں کے اندر اور سنت کی کتابوں میں اور مختلف مصاحف کے اندر سورۃ الممتحنہ کے نام سے جانا گیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ عام طور پہ اس کے بولنے کا، اس کو ادا کرنے کا جو جملہ ہے یا جو لفظ ہے، ادائیگی کا طریقہ وہ الممتحنہ ہے، ہا کے کسرے کے ساتھ، اور اسی کا ذکر کئی دیگر علماء کرام نے کیا ہے، لیکن یہ سورہ ہا کے فتحے کے ساتھ بھی نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الممتحنہ ہا کے فتحے کے ساتھ۔ علامہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، یعنی یہ مشہور بھی ہے، اور اس سے مراد ہے کہ وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا، یعنی پہلی عورت جس کو ایمان کے تعلق سے آزمایا گیا، اس کا امتحان لیا گیا، یہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط تھی، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ اس اعتبار سے بعض علماء کرام کے یہاں یہ سورۃ الامتحان کے نام سے جانی جاتی ہے، اور بعد میں اسے سورۃ المودہ کے نام سے بھی ذکر کیا ہے۔ اب اس کو سورۃ الممتحنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک آیت ذکر کی گئی ہے، اس آیت کے اندر ان عورتوں کے ایمان کا امتحان دینے کا ذکر ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتی ہیں۔ یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، کہ ایمان والوں جب تمہارے پاس سے مومن عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں تو ان کو آزما لو، ان کا امتحان لے لو۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الممتحنہ رکھا گیا ہے۔ اس کے سبب نزول کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی پہلی آیت یہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی، جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے کے ارادے کی جانب اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے غزوہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک خط روانہ کیا اہل مکہ کی جانب۔ اس تعلق سے بخاری کے اندر مذکور ہے کہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک پیغام اور ایک خط مکہ والوں کی جانب بھیجا، اور اسی مناسبت سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1، کہ اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ تو اس تعلق سے یہ سورت نازل ہوئی تھی، اور اس کے اندر یعنی اس سے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے تعلق سے تفصیلی بات جو ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ حاطب بن بلتع نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین مکہ سے غزوہ کا ارادہ یعنی فتح مکہ کی جنگ کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا،
تو اس وقت انہوں نے ایک پیغام مکہ والوں کی جانب بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ اس سے بات کو اتنا خفیہ رکھا جائے کہ اہل مکہ تک کے جنگ کی خبر نہ پہنچ سکے اور اچانک ہم ان کے سر پہ آ جائیں۔ تو یہ راز رکھنا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا، اور مشورہ کرنے کے بعد انہیں راز جاری کا حکم دیا تھا۔ لیکن حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط روانہ کیا اہل مکہ کی جانب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے خبر دے دی گئی کہ اس طرح کا خط روانہ کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ دیگر ساتھیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ فلاں مقام پہ ایک عورت تمہیں ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہوگا، اس خط کو لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد روانہ ہوئے، اور مدینے سے باہر کے قریبی حصے کے اندر ایک عورت کو ایک خودش پہ سوار مکے کی جانب روانہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے روکا، روکنے کے بعد اس سے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے، تم اس خط کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یا تو تم خط ہمیں دے دو یا ہم تمہیں کپڑوں سے رنگا کر کے چیک کریں گے، اور جب خط ملے گا تو ہم دے دیں گے۔ تو اس نے اپنے بال کی چوٹیوں سے خط کو نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ وہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، کھولا نہیں گیا، اس کو دیکھا نہیں گیا، لے کر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حاتم بن ابی بلتعہ کی جانب سے اہل مکہ کے نام خط لکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے تعلق سے جلد بازی نہ کریں، اللہ کی قسم میں نے منافقت اختیار نہیں کی ہے، اور یہ بدری صحابیوں میں سے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے میں نے ایسی کوئی بات کوئی حرکت نہیں کی ہے جو حرکت مجھے اسلام سے نکلنے کی وجہ سے کی گئی ہو۔ آپ تمام لوگوں کے گھر والے وہاں پہ موجود ہیں، اور میرے گھر کے افراد بھی وہاں موجود ہیں، لیکن ان میں مکہ والوں میں میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو مجھے ڈر تھی کہ ہر شخص سے اپنے گھر والوں کے ذریعے سے پناہ لے لے گا اور اس کو پناہ مل جائے گی، لیکن میرا جو گھر ہے، میرے گھر کے جو افراد ہیں وہ بالکل اکیلے رہ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے میں اہل مکہ کو پیغام دے کر ان پہ احسان کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ اسی احسان کے بدلے کل وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کرے۔ تو میرا صرف اتنا ہی مقصد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہو گیا ہے، آپ نے اجازت دیجیے کہ ہم اس کی گردن کو اڑا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدری لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، کہ تمہیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی جانب دیکھا ہو، اور دیکھنے کے بعد یہ کہا ہو کہ جو چاہو تم عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو یہ اہل بدر صحابہ کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے اس طرح کی بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاید کا لفظ استعمال کیا، وہ شاید نہیں ہے بلکہ یقینی ہے کہ یقیناً اہل بدر کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ کر یہ کہا کہ جو چاہو تم عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو اب اس طرح کی عمل، یعنی اس طرح کی بات جو حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے صادر ہو گئی، ان سے ہو گئی، تو یہ غلطی تھی، لیکن اس غلطی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقف تھا، یہ موقف ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور یہ اہم اس لیے ہے کہ اس طرح کی غلطیوں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی اور رسول بدری صحابی کے تعلق سے فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو لوگ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی صحابہ کرام کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بلند ہے کہ ان کی غلطیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معاف ہیں۔ تو ہمیں صحابہ کرام کی غلطیوں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جو پیغام ہمیں ملتا ہے، وہ پیغام یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی غلطیوں پہ ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے، صحابہ کرام کی غلطیوں کے تعلق سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ مختلف صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھاڑتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہاں پہ ہم یہی کہیں گے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے اندر ہمیں اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ اس صحابی کی مغفرت ہو چکی ہو، اس گناہ کو رب تعالیٰ نے معاف کر دیا ہو۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس صحابی پہ طعن کرتے ہیں، اور کسی مومن کے تعلق سے مومن کی صفت بیان کی گئی کہ مومن تعان نہیں ہوتا، مومن دوسرے کو بھلا بھلا نہیں کہتا ہے، تو ہم تو اپنے ہی صحابہ کرام کو بڑا بڑا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بہت گمبھیر بات ہے جو آج کے زمانے میں بہت سارے لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کو نقل کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کی مختلف غلطیوں کو سوشل میڈیا پہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے تعلق سے ایسا کہا، امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسے کہا، فلاں صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس طرح کی بات کی، فلاں صحابی نے اس طریقے سے بات کی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ ختم ہو گئی، آج ہمیں ان کے تعلق سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سورے کے اندر ایک بڑا پیغام یہ دیا گیا۔ اس سورے کے اندر کچھ پیغامات جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ان پیغامات میں یہ ہے کہ مومنوں کو یہ منع کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو یقینی کفار اور مشرکین کو اپنا دوست نہ بنائیں، یعنی ان کی صف میں نہ کھڑے ہوں، ان کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھیں، ان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ نہ دیں۔ اس چیز سے یہاں پہ منع کیا گیا ہے۔ دوسرا جو پیغام اس سورے کے اندر دیا گیا وہ یہ کہ مومن کے جو دشمن ہیں ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اور ان سے کسی خیر کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں جو محبت اور مودت اور دوستی پہ باقی نہیں رہتے ہیں۔ یہ لوگ دوستی کا دکھاوا کریں گے لیکن دھوکے دیں گے، یعنی اگر ان کو موقع ملتا ہے تو مومنوں کے ساتھ اور دھوکہ دھڑی کریں گے، انہیں نقصان پہنچائیں گے، انہیں تکلیف دیں گے یہ موقع ملنے پہ۔ اسی طریقے سے سورہ کی بعض آیتوں کے اندر اس بات کا ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جو کچھ رشتہ داریاں پائی جاتی ہیں یہ کفر اور اسلام کے فرق کی وجہ سے معنی نہیں رکھتی ہیں، یعنی اگر آپ کا کوئی بھائی یا کوئی بیٹا یا کوئی رشتہ دار کافر ہے تو اب کفر کی وجہ سے رشتہ داریاں اہمیت نہیں رکھتی ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ دیں گی۔ قیامت کے درمیان قیامت میں دونوں کے درمیان الگ الگ کر دیا جائے گا، دونوں کو جدا کر دیا جائے گا، مومن کو الگ اور کافر کو الگ کر دیا جائے گا۔ اس سورے کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ان کی برات کا بھی ذکر کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے، مشرک قوم سے برات کا اظہار کیا تھا، اور کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، ان کا ایمان بنانے والے افراد نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے مشرکین سے برات کا اظہار کیا۔ تو اس میں پیغام دیا گیا ہے کہ شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کیا جائے گا۔ برات ایک الگ چیز ہے اور ان کے ساتھ دنیاوی لین دین الگ چیز ہے۔ بعض افراد دونوں چیزوں کو مکس کرتے ہیں، دونوں دو الگ ہوتے ہیں۔ برات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے افعال سے، ان کے مشرک ہونے کے ناطے ہم سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ان کے دینی عمل سے نہیں ہے۔ اور لین دین کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی چیز خریدتے ہیں، کچھ بیچتے ہیں، کچھ معاملات کرتے ہیں، تو معاملات دنیاوی معاملات ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں اور دین کا تعلق ایک الگ ہے۔ تو لین دین یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن دینی تعلق رکھنا اور دینی طور پہ ان کے ساتھ محبت رکھنا، یہ محبت جو دین پہ غالب آ جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف برات کا اظہار کیا گیا ہے، دوسری طرف اس سورے کے اندر کافروں کے ساتھ بہترین سلوک کا بھی حکم دیا گیا ہے، خاص طور پہ وہ کفار جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، مسلمانوں کو کے گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ اس دنیاوی زندگی میں اچھے معاملہ اور اچھا تعامل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس سورے کے اندر خاص طور پہ مومن عورتوں کو آزمانے کا کہ کسی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور اس سورے کو ختم بھی اسی انداز میں کیا گیا ہے جس انداز میں اس کو شروع کیا گیا ہے، یعنی مشرکین سے محبت نہ کرنا، مشرکین سے گہری دوستی نہ کرنا، اور اسی سے شروع بھی کیا گیا ہے، اول آیت میں اسے منع بھی کیا گیا ہے، اور اس سورے کی آخری آیت میں
اسی کی چیز سے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ آپ پہ گہرا تعلق اور محبت و محبت اور گہری دوستی ان کے ساتھ نہ رکھیں۔ تو دونوں چیزوں میں توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں ایک طرف برات کا اظہار بھی کرنا ہے اور اپنے اللہ کے حضور نے آپ کو ان کے برے اعمال سے بری رکھنا ہے، دوسری طرف دنیاوی تعلقات میں ان کے ساتھ لین دین اور اچھا تعامل، اچھی بات چیت اور یعنی جس طریقے سے بغیر نفرت کے آپ ان سے بات کرنا، انہیں ان کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، دینی اخلاق کا، اسلامی اخلاق کا اور اسلامی آداب کا ان کے سامنے لحاظ رکھنا اور ان کے ساتھ تعامل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو دونوں کو جمع کرنا ہے ہمیں مکمل طور پہ۔ بائیکاٹ کی طرف جو بات افراد اشارہ کرتے ہیں وہ غلط ہے، بائیکاٹ نہیں کرنا ہے۔ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، جو غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے ساتھ اسلامی شریعت کے مطابق، اسلامی آداب کے مطابق، اسلامی اخلاق کے مطابق ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ تعامل کریں، اچھی بات چیت، یہ ہمارے دین کا طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ہاں، ان کی جو غلط افکار ہیں، غلط اعتقادات ہیں اور غلط مذہبی چیزیں ہیں، ان میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، لیکن ان سے برات کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے بہترین پیغامات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔